اللہ کے رسول نے فرمایا جو بندہ اب اندر آنے کی اجازت مانگ رہا ہے نا، جب یہ تمہارے سامنے آئے نا، اس کو جنت کی بشارت بھی دے دینا۔ ابو بکر کو بھی جنت کی بشارت، جناب عمر بن خطاب کو بھی جنت کی بشارت۔ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ اما بعد فان خیر الکلام کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثۃ بدعہ وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ آج کے خطبہ جمعہ میں جس شخصیت گرامی کا ذکر خیر کرنے کی سعادت حاصل کروں گا وہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد ساری امت میں افضلیت کا اعزاز پانے والی شخصیت، کنیت ابو حفص اور نام عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ مہینہ تو محرم کا جا رہا ہے، اس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کیا گیا ہے، اور یکم محرم کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کیا گیا ہے۔ تو آگے جو 3 جمعے آئیں گے ان میں ہم حضرت حسین، اہل بیت اور محرم کے حوالہ سے اور واقعہ کربلا کے حوالہ سے کچھ مضامین آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بیان بھی اس ہفتے کی مناسبت سے جو ہے وہ ضروری ہے۔ وہ شخصیت ہیں کہ اگر خلافت میں پہلا نمبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا تو دوسرا درجہ اور نمبر جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت و صحبت میں پہلا درجہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے تو دوسرا نمبر اور درجہ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اور اگر 10 مبشرہ میں یعنی وہ 10 صحابہ جن کو اللہ کے رسول نے دنیا میں زندگی میں جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دیا تھا، اگر ان 10 مبشرہ میں پہلا نام جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے تو ساتھ ہی دوسرا نام جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی وزراء، خصوصی وزیروں اور مشیروں میں پہلا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے تو اس کے فوراً بعد دوسرا نام جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ آج قرآن مجید کی ایک آیت جو ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتے ہیں، یعنی قرآن مجید میں قرآن کی زبان سے حضرت عمر کی جو فضیلت ہے وہ اس آیت میں جھلک کر سامنے آتی ہے۔ قرآن کی آیت بھی ہے اور صحیح بخاری کی حدیث بھی، میں اس کو ساتھ جوڑوں گا، اور یہ آیت کا تعلق ہے سورۃ الحجرات آیت نمبر 3۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، ترجمہ یہ ہے یقیناً جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں، نیچی ہلکی رکھتے ہیں۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کا امتحان تقوی کے مضمون میں اللہ تعالیٰ نے لے لیا ہے۔ لہم مغفرۃ و اجر عظیم، اور ان کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر ہے۔ سورہ حجرات۔ جب یہ آیت اتری تو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب اور سامنے بیٹھ کر اتنا آہستہ بولتے تھے کہ کئی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو تین مرتبہ پوچھنا پڑتا تھا کہ عمر کیا کہا ہے۔ آہستہ بولتے تھے کہ اگر آواز اونچی ہو گئی تو کہیں میرے اعمال ضائع نہ ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائیں۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ بخشش اور اجر عظیم اور امتحان میں دلوں میں تقوی سے، ان کے جو دل ہیں وہ تقوی سے بھرے ہوئے ہیں۔ اور ان صحابہ میں جو ٹاپ پر ہیں وہ ابو بکر صدیق ہے، اور پھر ان کے بعد جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور یہ آیت خصوصاً اتری حضرت عمر کے حوالے سے ہے۔ پہلے اونچا اونچا بولتے تھے، جب آیت نازل ہوئی تو پھر اتنا آہستہ بولنے لگے کہ اللہ کے رسول کو کئی دفعہ پوچھنا پڑتا تھا کہ عمر ذرا اونچا بولو، کیا بات کی ہے، سمجھ ہی نہیں آئی۔ وہ ہونٹوں میں، جیسے کہتے ہیں نا، ہونٹوں میں بول رہے ہیں، تو پھر اس طرح سے احترام کی وجہ سے بولتے تھے۔ پھر قرآن مجید کی وہ تمام آیتیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقت میں نازل ہوئی ہے۔ یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، جنہوں نے سب سے پہلے قرآن مجید کا ترجمہ ہندوستان میں لکھا تھا، اور پھر اس کے بعد شاہ عبدالعزیز نے پھر اس کو اردو میں بیان لکھا، تو اس پر اس دور میں علماء نے فتویٰ لگایا کہ شاہ ولی اللہ نے اور ان لوگوں نے قرآن تبدیل کر دیا ہے۔ حالانکہ وہ تو ترجمہ کیا تھا تاکہ لوگوں کو سمجھ آ سکے۔ شاہ ولی اللہ نے موافقات قرآن کے حوالے سے کم از کم 27 آیتیں لکھی ہیں۔ بعض نے اس سے کم بھی لکھی ہیں، بعض نے 19 لکھی ہیں، بعض نے 17 لکھی ہیں۔ تو 17، 19، 22 میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اس لیے کہ بعض اوقات 2 آیتیں نازل ہوئیں تو انہوں نے 2 لکھی، کسی نے 2 کو 1 لکھ دیا۔ 2 آیتیں نازل ہوئیں تو انہوں نے کہا یہ آیتیں نازل ہوئی تھی اور یہ 1 آیت نازل ہوئی تھی۔ تو اس سے علمی اختلاف تو ہے، واقعتاً اختلاف نہیں ہے۔ تو آپ کی خواہش کے مطابق حجاب کی آیتیں نازل ہوئی۔ میں اشارتاً بات کر رہا ہوں پردے کی آیتیں، کہ نبی کے گھر کی عورتیں پردہ کریں۔ حضرت عمر کی خواہش تھی، اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی۔ اسی طرح سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تھی کہ خانہ کعبہ کے قریب مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّخَذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، مقام ابراہیم کو نماز کے لیے مصلی بناؤ نا، وہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھو، امام تمہارا وہاں کھڑے ہو، اور نفل وغیرہ بھی وہاں پڑھو، باقی نمازیں بھی۔ اسی طرح آپ کی خواہش پر حرمت شراب کی آیات نازل ہوئی، اور ایک بڑی کمال کا مسئلہ ہے کہ جنگ بدر ہوئی، قیدی پکڑے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بچہ آتا ہے، آدھا پیر رکھتا ہے، پھر دروازہ کھول کے باہر چلا جاتا ہے، پھر وہ ٹھنڈ نکل جاتی ہے، پھر اور آتا ہے۔ یہ تماشا لگا ہوا ہے۔ اب وہ مسجد سے باہر بھاگ گیا، وہ دیکھو۔ یہ خلل کو کنٹرول کرو، ماحول خراب نہ ہو۔
بدر کے قیدیوں کے سلسلے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو رائے تھی وہ قرآن کے عین مطابق تھی. اللہ کے رسول کی رائے اور تھی کہ ان سے فدیہ لے لیا جائے، مطلب 5 2 لاکھ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے. حضرت عمر نے کہا نہیں، ان کی گردنیں کاٹ دو. اللہ تعالیٰ نے کہا عمر کی رائے اللہ کو پسند ہے. اور کچھ باتیں جو موافقات کے حوالے سے ہیں وہ صحیح بخاری میں بھی موجود ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ ابن عمر یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ 3 باتوں میں میرے رب نے میری تائید کی ہے، میری پسند کے مطابق آیتیں نازل فرمائی، میری موافقت کی ہے. 3 یاد ہیں: جنگ بدر کے قیدیوں کے ساتھ پردے کے احکام، مقام ابراہیم کو نماز کے لیے مقرر کرنا. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ بن حشام روایت کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب عمر بن خطاب کا ہاتھ پکڑے ہوئے اور حضرت عمر سے کہا، حضرت عمر نے کہا اے اللہ کے رسول، آپ مجھے اپنی جان کے علاوہ باقی سب سے زیادہ محبوب ہیں. صرف میری جان مجھے محبوب ہے، باقی ساری دنیا سے آپ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے. یہ ان کے کھرے ہونے کی علامت ہے. جو دل کی بات تھی وہ اللہ کے رسول کے سامنے رکھ دی. کوئی بات جو دل میں تھی وہ چھپائی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ لفظ سنے کہ عمر کہہ رہے ہیں کہ میری جان مجھے زیادہ عزیز ہے، باقی سب سے آپ زیادہ عزیز ہیں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا جس رب کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے عمر، یہ ایمان کا درجہ کافی نہیں ہے. جب تک تم مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ سمجھو تب تک تم صحیح معنوں میں محبت رسول کا حق ادا نہیں کر سکتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج اسی لمحے کے بعد آپ مجھے اب میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر، اب تم حقیقی معنوں میں محب رسول بنے ہو. حقیقی معنوں میں محبت رسول اب تمہارے دل میں پہنچی ہے کہ اپنی جان سے بھی، اپنی اولاد سے بھی، بیوی سے بھی، مال سے بھی، ماں باپ سے بھی، سارے خاندان رشتہ داروں سے، پوری کائنات سے زیادہ محبوب جب تک تم محمد کو نہ سمجھو ایمان مکمل نہیں ہوتا. اور جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اپنے ایمان کا درجہ اونچا کیا، اپنی اصلاح کی اور اپنے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنی جان سے بھی زیادہ بڑھا لیا. ایک اور واقعہ سن لیں، یہ بھی بڑا کمال کا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چند صحابہ ہیں جنہوں نے ہزاروں حدیثیں یاد کی ہیں، جن میں ٹاپ پر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور لکھتے نہیں تھے، سب زبانی یاد تھا. اللہ کے رسول نے ان کے سینے پر کپڑا رکھا، دعا کی، کہتے ہیں پھر مجھے حدیث کوئی بھولی نہیں ہے، حدیثیں یاد کرتے تھے. یہ ہمارے مدارس میں جو طالب علم اب پڑھ رہے ہیں نا، ان کو 40 حدیثیں بھی شاید مشکل سے یاد ہوں. 30 سال پہلے کے جو محدثین حدیثیں پڑھاتے تھے بچوں کو 2-2 ہزار سے زیادہ حدیثیں یاد کروا دیتے تھے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا جس کو 40 حدیثیں زبانی یاد ہوں، سمجھ بھی ہو،
عمل بھی کرتا ہو، قیامت کے دن علماء کی صف میں کھڑا کیا جائے گا۔ ایک مجلس میں کھانے کی دعوت تھی، بے تکلف ماحول تھا، دوست بیٹھے ہوئے تھے، اب کام کی بات کوئی نہیں کر رہے تھے، لچر باتیں کر رہے تھے، لچر فضول باتیں۔ اللہ اکبر، میں نے کہا سب ایک ایک حدیث سناؤ، تو ایک بندے نے حدیث سنائی انما الاعمال بالنیات، وہ بھی لنگڑی لولی زبر زیر آگے پیچھے کر کے، باقی سب خالی تھے، نمازی سارے تھے، حدیث ایک بھی یاد نہیں، حدیث ایک بھی یاد نہیں ہے۔